گھر کا رزق تنگ ہونے لگے تو خشک روٹی کو گھر کی چھت پر پھینک دو۔ گھر میں مصیبتیں آنے لگ جائیں تو گھر میں ادرک کاٹ کر صحن میں رکھ دو۔ گھر میں دولت زیادہ آنے لگے تو نظر سے بچانے کے لیے بھینس کا دودھ چھت پر رکھ دو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جیب میں گندم کا دانہ رکھ لو، رزق بے تحاشا ملنے لگ جائے گا۔ گھر میں چیزیں زیادہ ٹوٹنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ گھر میں آفتیں آنے والی ہیں۔ جس کی پلکیں سیاہ اور گھنی زیادہ ہوتی ہیں وہ زندگی میں دولت زیادہ کماتے ہیں۔ ہاتھوں کی جلد خراب ہونے لگے تو ہاتھوں پر ایلو ویرا کاٹ کر لگاؤ، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں بلیاں آنا شروع ہو جائیں تو یہ گھر میں خوش بختی کی بڑی علامت ہوتا ہے۔ دانتوں کو دودھ جیسے سفید کرنے ہیں تو دانتوں پر شکر کنڈی کا چھلکا رگڑ لیا کرو۔ سر میں زیتون کا تیل ڈالنے سے جوؤں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں پرندوں کا زیادہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ رزق آنے والا ہے۔ گھر میں کیڑے مکوڑوں کا زیادہ ہو جائیں تو سمجھ جاؤ رزق کم نہیں ہوگا۔ جلد نیند کا آ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری عمر کافی لمبی ہوگی۔ نیند کا دیر سے آنا اس بات کی علامت ہے کہ بڑی بیماری آنے والی ہے۔ ٹانگوں کو سن پڑنا اس بات کی علامت ہے کہ شوگر ہونے والی ہے۔ بچہ مٹی کھاتا ہے تو سوتے وقت بچے کے ہونٹ پر لیمو رگڑ لو، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ بچہ زیادہ روتا ہے تو نہاتے وقت بچے کو فالسا کھلاؤ، رونا کم کر دے گا۔ قبض ہو جائے تو دیسی گھی کے ساتھ تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لو، قبض کھل جائے گی۔ نہانے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے زندگی میں کبھی فالج نہیں ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پی لینے سے زندگی بھر لکوے کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ جس عورت کو متاثر کرنا ہے جب وہ آپ کی طرف دیکھے تو آپ منہ پھیر لیا کرو۔ پسند کی عورت چاہیے تو عورت کو دولت اور پیسہ دکھاؤ، عورت تمہارے پیچھے آئے گی۔ سوتے وقت ناخن کھانے سے رزق میں بے تحاشا کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دنیا کو پا لینا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے گا تو پھر یہ دھوکہ اور سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اے عزیزو، اگر تمہیں جسمانی چوں چوں کی مقدار دیکھنی ہے تو ذرا قطب طبیہ کو پڑھو تو تم کو معلوم ہوگا کتنی علتیں فنا کن ہیں۔ اے دوست، ہماری نیند موت کا بھائی ہے، پس اس بھائی کو اس پر قیاس کرو۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ خواب اس دنیا کی شاخ ہے، اے مقلد، تو اس بات کا اعتبار کبھی نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ دستگیری کرتا ہے، وہ طالبوں کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ تک لے جاتا ہے۔ تلوار کی دھار سے تو رحمت کی آرزو نہ کر، اگر کرنی ہے تو اس شاہ حقیقی سے کر جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ اندھیروں کو تلاش کرو، اندھیرے میں تمہیں قیمتی موتی ملیں گے۔ جو حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید جوڑتا ہے وہ کبھی اپنی خواہشات کو نہیں پا سکتا، ذلیل ہونا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تمہیں کسی بھی سفر کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر کا سفر شروع کرو، موتیوں کی کان میں داخل ہو جاؤ اور اپنی ہی روشنی میں نہاؤ۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں، اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو تاکہ تمہارے اندر روشنی آئے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی نہ کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے احساس ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ اے بندے، وہ ہاتھ جو رشا سے ہل رہا ہے اور وہ ہاتھ جس کو تو ہلا رہا ہے، دونوں حرکتوں کو اللہ کی پیدا کردہ سمجھ۔
اپنے آپ کو ننجور اور زار و انزار بنا لے تاکہ تجھے شہرت سے نکال لائیں۔ مخلوق میں شہرت اور مضبوط بیڑی ہے، راہ میں یہ لوہے کی بیڑی سے کب کم ہے۔ افسوس ہے اس زندہ پر جو مردے کا ہم نشین ہوا، مردہ ہو گیا اور زندگی اس سے نکل بھاگی۔ جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا، انبیاء کی روح سے گھل مل گیا۔ اے سرکش، جب تو دل کی دو آنکھیں نہیں رکھتا ہے تو اگر کو ایندھن سے ممتاز نہیں سمجھ سکتا۔ جبکہ دنیا میں خزانہ ہے، رنجیدہ نہ ہو، کسی ویرانے کو خالی نہ سمجھ۔ اگر کسی بندے کے دل سے کوئی خیال پیدا ہو تو کب پہچان سکتا ہے کہ وہ خیال کس نہاں خانے سے نکلا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفید سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ ایمان کو تازہ کر لے، نہ صرف زبانی۔ اے وہ شخص جس نے اپنے اندر خواہش کے علاوہ اس دروازہ کا کوئی تالا نہیں ہے۔ جب تو بظاہر دیکھے گا تو تیری دو آنکھیں ہیں، تو نور کو دیکھ، وہ ایک ہی ہے۔ لا محالہ جب ایک چیز پر نظر پڑے تو وہ ایک ہی دکھائی دے گی۔ اے بھائی، قصہ تو ایک پیمانہ ہے، اس میں معنی دانہ کی طرح ہے۔ عقل مند انسان معنی کا دانہ لے لیتا ہے، پیمانہ کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ خود پر خوف مسلط مت کر، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ ایمان کو دلوں کے صدق سے تازہ کرو، نہ کہ زبانی اقرار سے۔ جب تک نفس تازہ رہے گا، ایمان تازہ نہیں ہوگا۔ جب مسافر دل و جان سے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے زبان سے سنتا ہے کہ بے شک میں تیرے قریب ہوں۔ گدھا دلدل میں پھنسا ہو تو نکلنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی دلدل ہے، اس سے بھی نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بد اعمالی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے تو گدھے سے بدتر ہے۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہے، لیکن پیشی وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔ جو بندہ آفتاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا، وہ رات کے اندھیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ دوسروں میں جو چیزیں تمہیں بری نظر آتی ہیں وہ اصل میں تمہاری ہی خامیاں ہیں جو ان کے ذریعے دکھائی جاتی ہیں۔ اے میرے دوست، ایسے دوستوں سے بچو جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ ایسا دوست منہ پر تجھے جان دے سکتا ہے مگر تمہاری کھال کھینچ سکتا ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو ختم کرتا ہے، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ اور صاف بنا دیتی ہے۔ سینکڑوں کتابوں اور اوراق کو آگ میں پھینک دو اور دل کا رخ صرف اپنے دلدار کی طرف کر دو۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھو جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ علوم انسان کو راحت مہیا کرتے ہیں، لیکن ظنی علوم و بال جان ہیں۔ علم اگر تن کے لیے ہے تو بوجھ بن جائے گا، لیکن اگر دل کے لیے ہے تو مددگار ہوگا۔ عقل مند آدمی دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، جمع مال و حصول جا کا غم نہیں مول لیتا، مگر جاہل لوگ ندامت کے ساتھ اس فائدہ عظیم سے محروم رہ گئے۔ لوہے کا آئینہ جسموں کے لیے ہے، جان کے چہرے کا آئینہ بہت قیمتی ہے۔ جان کا آئینہ یار کے چہرے کے علاوہ نہیں ہے۔ عشق کے سینکڑوں ناز اور تکبر ہیں، عشق سینکڑوں ناز کے ساتھ ہاتھ آتا ہے۔ عشق چونکہ خود وفادار ہے اس لیے وفادار کا طالب ہے، بے وفا رفیق کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ شیر کی طرح بہادر بننے سے 1000 گنا یہ بہتر ہے
کہ تو اپنے نفس پر قابو پا لے۔ مال سانپ کی مانند ہے اور یہ دنیاوی شان اژدہا ہے، مردان خدا کا سایہ ان دونوں کے لیے زہر ہے۔ مومن کو مومن کہیں تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، لیکن منافق کو منافق کہیں تو آگ سے پر ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں چھوٹی مت سمجھو، فرض، قرض اور مرض کو۔ 3 چیزیں دھیان سے اٹھاؤ، قلم کو، قسم کو اور قدم کو۔ 3 چیزیں ضائع مت کرو، رزق کو، دوست کو اور وقت کو۔ عاقل سے مراد وہ بندہ ہے جو حق تعالیٰ کو پہچان لے اور حق کی طرف پہچاننے والی تدابیر اختیار کرے۔ احمق وہ ہے جس کا مقصود دنیا کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ جمعہ کی رات کو سوتے وقت بیوی کے منہ میں 3 دانے گندم کے ڈال دو اور کہو کہ اس کو چبا لے، بہت جلد دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ برے کام میں تیرے حرص آگ کی طرح ہے، جس طرح آگ کے خوشنما رنگ سے انگار اور خوشنما نظر آتا ہے، اسی طرح برا کام حرص کی آگ سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ اگر تم نے عشق نہیں کیا تو اپنے آپ کو زندوں میں شمار مت کرو، تم مردہ ہو، جو تمہیں زندہ کہے گا وہ خود بے وقوف ہوگا۔